وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. موبائل فون سائلنٹ پہ لگا لیں. دوران خطبہ موبائل فون میری توجہ بٹاتا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ موبائل فون سائلنٹ پہ لگائیں. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. عزیزان گرامی، سامعین اکرام، واجب الاحترام، آپ کے سامنے 30ویں پارہ کی سورہ الکافرون میں نے ابھی تلاوت کی ہے، تو اس کا پہلے ترجمہ سن لیں اور اسے ذہن نشین کریں کہ میں کیا کہنے والا ہوں. اس کے بعد وہ آپ کے ذہن میں تب اترے گا جب اس کے صحیح مفہوم کو آپ پہچان پائیں گے کہ پیغمبر ان منکران اسلام سے کہہ دو کہ اے کافرو، جن کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا، اور جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے. اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں گا، اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم نظر آتے ہو جس کی بندگی میں کر رہا ہوں. تو اس واسطے تم اپنے دین پر، اپنی راہ پر، اور میں اپنی راہ پر. مفاہمت اور رواداری اور کسی کے ساتھ مل کر چلنا یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے، لیکن یہ اس وقت تک اچھی چیز ہے جب تک آپ کے اصول ایک ہوں، اور فروعات میں اگر کوئی اختلافات ہیں تو اس کی کوئی معنی نہیں رکھتی وہ چیز. لیکن اگر اصول میں ہی مخالفت آ جائے، اصول ہی کے اندر آپ دو الگ الگ راستوں پر ہوں، تو وہاں نہ مفاہمت ہوتی ہے، نہ رواداری ہوتی ہے، نہ کوئی دوستی کا ہاتھ بڑھایا جا سکتا ہے. وہاں ایک چیز ہوتی ہے جسے آپ مخالفت کہتے ہیں. اختلاف اصول ایک ہو اور فروعات مختلف ہوں تو وہاں اختلاف ہوتا ہے، مخالفت نہیں ہوتی. اصول ایک ہو اور اس کے بعد فروع، یعنی آپ کی بنیاد ایک ہے، اوپر جا کے جڑ ایک ہے، شاخیں مختلف ہو جائیں تو وہاں اختلاف ہو سکتا ہے، اور وہ اختلاف بری چیز نہیں، وہ تو ایک حسن ہوتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم اس حسن کو مسخ کر کے، اس کی حسن کو ختم کر کے، اس کے حسن کو تباہ کر کے اپنے لیے وہ بالے جان بنا لیں، وہ الگ چیز. لیکن جہاں پر آپ کے اصولوں میں ہی خرابی آ جائے یا اصول ہی میں علیحدگی آ جائے تو وہاں پر یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیں کہ وہاں پر کوئی ایسی صورت آپ کسی کے ساتھ مفاہمت کریں یا کسی کے ساتھ رواداری کے ساتھ چلیں، وہاں پر ایک ہی چیز ہوتی ہے جس کا نام یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر مخالفت کی جاتی ہے، اور ہر طرح سے مخالفت کی جاتی ہے. مسلمانوں کے اندر جتنے بھی گروہ ہیں ان کے اندر اختلافات ہیں، کیوں کہ ان کا اصول ایک ہے، ان کی جو جڑ ہے وہ ایک ہے، ان کے اوپر مختلف شاخیں ہیں، تو وہ ایک چیز چل سکتی، وہاں رواداری بھی چل سکتی ہے، وہاں پر آپ کی اختلاف بھی چل سکتا ہے،
وہاں مفاہمت بھی کر سکتے ہیں، وہاں اتحاد کی کوشش بھی ہو سکتی ہے، وہاں وحدت کے اصول بھی متعین کی جا سکتے ہیں، لیکن جہاں پر مسلمانوں کے اصول سے الگ کوئی چیز ہو جائے وہاں پر کوئی مفاہمت، کوئی آپ اس کے ساتھ رواداری، کوئی دوستی کا ہاتھ، کوئی اتحاد، کوئی چیز وہاں پر جنم نہیں لے سکتی ہے۔ یہ آپ اپنے ذہن میں اٹھائیں۔ اور یہ جو سورہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ اسی بات پر دال ہے، دلالت کرتی ہے، یہ اس سے دلالت اس سے نکلتی ہے کہ پیغمبر نے صاف کہہ دیا کہ جس چیز پر تم لوگ مجھے لانا چاہتے ہو وہ چیز اصول میں دراصل ایک اختلاف ہے، وہ فروعات میں اختلاف نہیں ہے۔ اگر میں پیغمبر ہوں اور سچا ہوں اور اپنے نظریے میں پختہ ہوں اور خدا کا فرستادہ ہوں، خدا کا بھیجا ہوا ہوں، تو پھر کوئی صورت ایسی نظر نہیں آتی کہ میں تمہارے ساتھ کسی قسم کی مفاہمت کروں۔ اگر میں نہیں ہوں سچا، اگر میرے اصول تم سے میں جھوٹا ہوں یا دنیا کا کوئی اور کام کرنا چاہتا ہوں، کوئی مفاد حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو پھر مفاہمت بھی ہے، رواداری بھی ہے، دوستی کا ہاتھ بھی بڑھایا جا سکتا ہے، اتحاد بھی کیا جا سکتا ہے میرے کفر کے ساتھ۔ اور وہ کفر بھی وہ جو کفر آپ کے اوپر اپنے خیالات کو مسلط کرنا چاہے اور آپ پر اپنا غلبہ حاصل کرنا چاہے، وہ کوئی صورت نہیں کہ آپ اس کے ساتھ کوئی مفاہمت کر سکیں یا اس کے ساتھ آپ کوئی دوستی کر سکیں۔ اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی نظریے پر جو اسلام سے بالکل ایک الگ نظریہ ہے یا اسلام سے الگ کوئی ایک نظام ہے اس پر مفاہمت کر لیں، تو وہ سمجھ لیں قرآن کریم کی روح سے وہ سیدھی راہ پر نہیں ہیں، وہ کسی الٹی راہ پر چل نکلے ہیں۔ یہ سب گمراہی کے راستے ہیں اور یہ سب کی سب جو ضلالت ہے اور یہ سب کے سب تم کو جہنم کی طرف لے کر جانے والے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی ایسی صورت نہیں کہ جس میں آپ کو دو رائے ہو سکیں اس مسئلے میں۔ عزیزان گرامی، مسئلہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا 2 دن پہلے آپ کے ملک کے اندر 1 جنوری آیا اور وہ رات آئی جس رات میں پھر آپ نے وہ کچھ اس ملک کی فضاؤں نے اور اس ملک کی زمین میں وہ کچھ دیکھا ہے جو چشمے اشک بار ہی اس پر رو سکے تو رو سکے، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نظر نہیں آتی ہے۔ اور یہ گھر جو بہہ رہا ہے یہ آپ کا اپنا گھر ہے اس چشمے اشک بار میں، اور دیکھیے یہ ایک ایسا سیلاب ہے جو بڑھتا چلا جا رہا ہے اور آپ کے اپنے گھروں کے اندر گھس گیا ہے اور آپ کے اپنی ذات کے اندر گھس گیا ہے، اور آپ اس کو واپس موڑ نہیں سکتے، اس کے آگے بند جوڑ نہیں سکتے، اور اس کے ساتھ آپ کسی قسم کی ایسی چیز نہیں کہ جس کے آپ اس سے بچ سکیں، بلکہ الٹا وہ دن بدن آپ کو کھاتا ہی چلا جا رہا ہے۔ یہ فضائیں، یہ ہوائیں، جن ہواؤں اور فضاؤں کے اندر موسیقی کی دھوئیں بکھر رہی ہیں، اور جس زمین پر اس وقت آپ کو رقص کرتے ہوئے چھڑکتے جسم نظر آ رہے ہیں، یہ جسم اور یہ فضائیں، یہ ہوائیں، یہ کس چیز کے لیے بنی تھیں، یہ آپ اور میں اس سے بے خبر ہیں۔ یہ پاکستان جس نظریے پر بنا اور جس نظریے پر یہ اس کو چلانے کی کوشش کی گئی، وہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ پاکستان بنا اس وجہ سے کہ کل یا ایھا الکافرون، اس بات پر آئیے جو آپ کے پیغمبر نے 1400 سال پہلے آپ کو عنایت کی ہے، اس بنیاد پر بنا پاکستان۔ 2 قومی نظریہ ایک ایسا نظریہ نہیں ہے کہ جس کو آپ یہ کہہ سکیں کہ وہ قائد اعظم کا پیش کردہ نظریہ ہے، وہ علامہ اقبال کا پیش کردہ نظریہ ہے، وہ سر سید احمد خان کا پیش کردہ نظریہ ہے، وہ مجدد الافسانی کا پیش کردہ نظریہ ہے، قطعاً نہیں ہے۔ یہ 2 قومی نظریہ خود آپ کو قصہ ابلیس و آدم کے اندر مل جائے گا، جہاں پر وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اور وہ کہتا ہے کہ میں تیرے اس خلیفے سے تیری خلافت چھیننے والا ہوں۔ سیدھی سی 2 بات ہے۔ یہ 2 قومی نظریہ، 2 الگ طرز معاشرت، 2 الگ رہن سہن، 2 الگ تہذیبیں، 2 الگ ثقافتیں، 2 الگ قومیں، 2 الگ نظریات کی بنیاد ہے، اس کی بنیاد ہے، اور یہ بنیاد سراسر قرآن کریم ہے۔ اور اسی کے لیے اللہ نے بھیجی کہ جو نظریہ بھی آپ کے رب کے مخالفت میں ہے وہ ظاہراً ایک دوسرا نظریہ ہے، تو 2 قومی نظریہ تو خود بخود وجود میں آ گیا۔ آپ نے محسوس کیا کہ آپ ایک الگ قوم ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے بھی ذکر کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد آپ اپنا نام رام داس کیوں نہیں رکھتے؟ اگر 2 قومی نظریہ آپ کہتے ہیں کہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے، اگر آپ اس کے بعد بھی سیکولرزم اور لبرلزم کے حامی ہیں، تو مجھے کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ آپ کو ڈیوڈ کے نام سے پکارا کیوں نہیں جاتا ہے، آپ اپنا نام ایڈم کیوں نہیں رکھ لیتے، جان کیوں نہیں رکھتے ہیں، آخر آپ کو عبداللہ کہلانے میں ہی کیوں فخر حاصل ہے یا عبد الرحمن کہلانے میں کیوں فخر حاصل ہے؟
اس لیے یہ بڑی ایک عجیب طرز ہے. پھر اگر آپ کو دو قومی نظریہ نہیں ہے تو آج آپ یہاں پر بیٹھے کر کے رہے ہیں؟ آپ سنڈے کے دن کیوں نہیں چرچ میں چلے جاتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں مندر جاتے ہیں؟ جب قومیں ایک ہیں اور قومیں وطنوں سے بنتی ہیں اور قوموں کے اندر سیکولرزم ہونا چاہیے اور لبرلزم ہونا چاہیے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ جو ہی ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو یہی سیکولر طبقہ اپنے سر کے اوپر چادر اوڑھ کر، یہی خواتین جو ٹی وی اینکر پرسن آتی ہیں اور یہی مرد حضرات اپنی تو تھوڑی بہت شکل وجہ متشرع اور متدین بنا کر آپ کو پیش کرتے ہیں اور رمضان کریم کی آپ کو مبارکبادیں دیتے ہیں، کس وجہ سے دیتے ہیں؟ کیا یہ ڈیفانگ کرتے ہیں آپ کے ساتھ؟ کیا وجہ ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا ہو؟ تو یہ چیز آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ آپ کے اندر کچھ ایسا ہے جو آپ کی علیحدہ تشخص کو اور آپ کی علیحدہ ذات کو متعارف کروانا چاہتا ہے. وہ آپ کے خمیر کے اندر گھڑا ہوا ہے. جب آپ پیدا ہوئے تو اس وقت آپ کو اذان آپ کے کان میں دی گئی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ دونوں چیزیں آپ کے دماغ کے اندر اتاری گئی اس زمانے میں، اور اب پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اسلام کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کا پورا آپ کا عمل گواہی دیتا ہے کہ ظاہری عمل کہ آپ ایک غلط راہ پر چل رہے ہیں. پھر کون سی ایسی چنگاری جو یکدم اسلام کے نام پر بھڑک اٹھتی ہے اور آپ پھر سے بیدار ہو جاتے ہیں؟ یہ کون سی چیز ہے؟ یہ وہ خمیر میں گوندا ہوا کلمہ ہے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کاشف صاحب یہ اذان بچے کے کان میں دی جاتی ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ بچہ تو ابھی ناسمجھ ہے، بچہ تو پیدا ہوا ہے، ان کو تو ان الفاظ کا شعور اور ادراک نہیں، لیکن اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ سن لو، شب زفاف کو بھی اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے قرب میں جاتا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ یہ دعا پڑھ لیا کرے تاکہ شیطان اس کے بچے کو مس نہ کرے. آپ کے ہاں تو ہر چیز عبادت ہے. بچہ پیدا ہو گیا تو پھر بھی اس کے کان میں آپ کی اذان جاتی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. وجہ کیا چیز آپ بچے کے ذہن میں اتار رہے ہیں؟ آپ کی تعلیمات یہیں پر شروع ہو جاتی ہیں. یہ کہتے ہیں غامدی صاحب کا میں نے ایک جگہ پہ پڑھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جناب بچے کو 12 سال کی عمر تک آزاد چھوڑ دینا چاہیے، وہ جو مرضی حاصل کرے. میں پوچھتا ہوں یہ اذان جو ہے یہ اس کو کیسے آزاد چھوڑ دیا جائے؟ کون سی ایسی تعلیم اس بچے کو دینا چاہتے ہو جو ابھی شعور کی منزل میں بھی قدم نہیں رکھ رہا ہے، لیکن بے شعوری کی منزل میں اسلام کہتا ہے اس کے ذہن میں یہ فکر اتار دو. کبھی آپ نے سوچا ہے؟ آپ کا اسلام کہتا ہے کہ تمہارا بچے جننا، تمہارا بچے پیدا کرنا، تمہارا افزائش نسل کرنا، تمہارا نسل کو بڑھانا فقط اپنے رب کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، نہ محض کسی دنیاوی عیاشی کے لیے ہونی چاہیے. آپ دنیا کو جو کچھ دے رہے ہیں اور دنیا کے سپرد جو چیز کر رہے ہیں وہ چیز ہر حالت میں صرف اور صرف خدا کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اس کے علاوہ اور کوئی رضا نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ نکاح کی رسم کر رہے ہیں تو نکاح کی رسم آپ کے پیغمبر کا حکم ہے اور آپ کے رب کا حکم ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس زمین پر اس کی خلافت کا نظام قائم ہو اور وہ اپنے خلیفوں کو چلتا پھرتا دیکھے اور اپنے نظام کو یہاں پر قائم ہوتا دیکھے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ نظام نہیں چلا سکنا چاہیے اور بند ہو جانا چاہیے تو آپ کا بچے جننا حرام، آپ کا یا اس زمین پر اپنے بچوں کی پرورش کرنا حرام، اپنی اولاد کو لقمہ کھلانا حرام، ہر چیز آپ کی گناہ کے زمرے میں چلی جائے گی اور آپ عند اللہ مجرم ہو جائیں گے. آپ کا ایک مسلمان کا کوئی صورت ایسی باقی نہیں رہ جاتی کہ مسلمان اس زمین پر رہے اور رہنے کے بعد وہ مسلمان کسی طرح بھی کوئی اس کا فعل خدا کی رضا سے الگ ہو جائے یا خدا کی رضا سے بالکل ایک نئی راہ پر جا لگے. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. مسلمان کا جینا، مسلمان کا مرنا، مسلمان کا نماز پڑھنا، مسلمان کا روزی کمانا، مسلمان کا کھانا، مسلمان کا پینا، مسلمان کا جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، ہر طرح کی نکاح کی رسمیں، مرگ کی رسمیں، شادی کی رسمیں، کوئی رسم مسلمان کی ہے تو وہ خدا کی رضا کے لیے، ورنہ اس کی کوئی رضا کے لیے اگر نہیں ہے تو وہ شیطان کی رضا ہے. مسلمان اگر اپنے آپ کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو ان کو اس سیکولر معاشرے، لبرل معاشرے کی طرف توجہ کرنی چاہیے. میں اس لبرل اور نیو ایئر نائٹ پر کیا کچھ نہیں ہوا. آپ نے اخبارات پڑھے ہیں، آپ کو پتا ہے پاکستان کی سڑکیں اور عیاشی کے نعرے، ہلٹ بازی، شرابیں اور ڈانس پارٹیاں، موبائل فون پر آپ کو ہیپی نیو ایئر کے طرح طرح کے میسیجز، میڈیا کی برائی پر حوصلہ افزائی اور اداکاروں کے کھلتے ہوئے چہرے اور مبارکبادیں اور نیو ایئر نائٹ پر ڈنرز باہر کیے جاتے ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں یہ کس اسلام کا حصہ ہے؟ مجھے بتایا تو جائے. آپ اس اسلام کا حصہ کہتے ہیں جو اللہ اکبر سے شروع ہوتا ہے اور جب مسلمان مرتا ہے تو اس وقت بھی پھر اس وقت السلام علیکم رحمۃ اللہ کہہ کے اس کی نماز جنازہ ختم کی جاتی ہے. یہ اس مسلمان کی زمین ہے. آپ پاکستان کی سرزمین پر ایک لبرل معاشرہ لانا چاہتے تھے، وہ لبرل معاشرہ آ گیا. آپ چاہتے
چاہتے تھے یہاں پر ایک سیکولر معاشرہ ہے, وہ معاشرہ آ گیا. مجھے بتائیے پھر آپ نے کون سی مادی ترقی ایسی کر لی ہے یہاں پر؟ اس ملک کے اندر وہی رشوت ستانی ہے, اس ملک کے اندر وہی اقربا پروری ہے, اس ملک کے اندر وہی بدکاریاں ہیں, اس ملک کے اندر وہی حقوق غصب ہو رہے ہیں, اس ملک کے اندر وہی ہر کام الٹا ہو رہا ہے جو خدا اور اس کے رسول کی لائی ہوئی شریعت کے سامنے آ جائے مخالفت کرنے. پھر آپ سیکولر معاشرہ کون سا چاہتے ہیں؟ کس قسم کا لبرل معاشرہ آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے یہ ذرا بتایا جائے. کہاں ہیں سجدے اور کہاں ہیں نمازیں جو اس زمین پر ادا کرنے والی تھی؟ لیکن زمین میں عجب بات ہے کہ جو ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر لیا گیا, وہاں تھرکتے ہوئے جسم ہیں, یہ وہاں ڈانس کرتی ہوئی آپ کی بہو بیٹیاں مائیں بہنیں ہماری ہیں. یہ مجھے بتایا جائے یہ بیٹیاں آپ یہاں پر جو کام بھی ہم کر رہے ہیں وہ عین اللہ کی رضا کے مطابق نہیں ہے. آپ نے خدا کے نام پر ملک تو لیا ہوگا لیکن خدا کے نام پر ملک چلا نہیں رہے ہیں. یہ ملک جس کو آپ کہتے ہیں یہ پاکستان کی فضائیں اور لبرلزم یہاں پر آنا چاہیے. ہاں او اللہ اکبر, پاکستان کی فضاؤں کو تم نے موسیقی کی دھنوں سے بھر دیا ہے اور اس کے موسیقی کی یہاں تانے اور طبلے چھڑتے ہیں, اور تمہارے بچے جا کر پاکستان آئیڈل پر جا کر جیو پر دیکھو لائنوں کی لائنیں لگ گئی ہیں تمہارے بچوں کی, تمہاری بہوؤں کی, تمہاری بیٹیوں کی. ہاں وہ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں, وہ صرف گانے کے لیے تڑپ رہے ہیں کہ ہم ایک وقت میں گلوکار بن جائیں. لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں, ہاتھ میں کارڈ پکڑے ہوئے ہیں, جس کو وہ 3-4 اداکار وہ کارڈ دے دیتے ہیں گویا جنت کا اسے ٹکٹ مل جاتا ہے. آپ اس پر خوش ہیں, راضی ہیں. یہ مسلمانوں کے بچے ہیں جو آپ کفر کی جھولی میں ڈال رہے ہیں کہ لو ہم پیدا ہم نے کیے ہیں, پالو تم ان کو. لو یہ بچوں کو لو, پیدا کی ہم نے کیے, پالو تم ان کو. کفر کبھی تم کو تمہارے بچوں کو اچھی غذا روحانی نہیں دے گا. وہ جو کچھ دے گا وہ شیطان کی دی ہوئی غذا دے گا. وہ خدا کی پیدا کردہ جتنی بھی حلال چیزیں نہیں کھلائے گا, وہ حرام کھلائے گا اس کو جو کچھ کھلائے گا. اور آپ کے بچے کی روح جب بھی اس وقت دنیا کے اندر پن پڑے گی یا جہاں کہیں بھی حرکت کرے گی تو وہاں سے شر پھیلے گا, کبھی اس وہاں سے خیر نہیں نکلنے کی توقع ہے. مسلمانوں نے کیا ہے یہ سب کہاں ہے تلاوت؟ مجھے بتائیے جو بچے آج موسیقی کی تانے کھینچ رہے ہیں وہاں کہاں ہے تلاوت اور کہاں ہے حمد باری تعالیٰ؟ مجھے سمجھایا جائے وہ کہاں ہے جو اس ملک کی فضائیں مانگ رہی تھی. فضا اور زمین دو ہی تو چیزیں تھی. تم نے فضا اور زمین کو کس لیے استعمال کرنا شروع کر دیا؟ یہ فضا اور زمین کس لیے تمہارے لیے لائی گئی تھی؟ تم نے فضا میں بھی خدا کی نافرمانی کی ہے, تم نے زمین پر بھی خدا کی نافرمانی کی ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ تم کیا چاہتے ہو اس ملک کے اندر سے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس سیکولر سب اس کی جڑ میں جو شے بیٹھی ہے وہ آپ کا یہاں پر صرف اور صرف اس ملک کا سیکولر تعلیمی نظام ہے. وہ سیکولر تعلیمی نظام کہ جس کو آپ نے اپنے بچوں کو مسیحی مشنری اداروں کے ثبوت کر دیا کرتے ہیں. اپنے بچوں کو آپ کے بچے لسال سیکرڈ ہارٹ میں پڑھتے ہیں, سینٹ میری کوئن میں پڑھتے ہیں, کانوینٹ اسکولوں کے اندر آپ اپنے بچوں کو داخل کرواتے ہیں. آپ کا مطمع نظر سمجھ میں آتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کہاں آپ مدرسے میں بھیجنا پسند کہاں کرتے ہیں اپنے بچوں کو. اس ملک کے سیکولر تعلیمی نظام کے کیا کہنے, اگر میں اس کی 2-4 چیزیں آپ کے سامنے بطور حوالہ کے پڑھوں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ اس ملک کا نظام کیا ہے. نظام تعلیم کا حلیہ بگاڑ کر اسلام سے دور کرنے کی حکومتی کردار کی چند جھلکیاں دیکھیے. میں آپ کو لیول انگلش کے ایک سبق کا ترجمہ اقتباس. چھوڑتے ہوئے گھر دفعتاً اس کا تصور یوں برا جیسے ابھی وہ انہیں چھوڑ کر نکلے ہیں. کاش وہ میرے ساتھ سوار ہو جاتی, نہ جانے اب وہ کن پانیوں میں گھری ہوگی. وہ کون تھی جو زینے سے اترتے ہوئے سیڑھیوں کے پیچھے مجھ سے ٹکرا جاتی تھی. سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے پھر گیا. وہ ہرنی جیسی آنکھوں والی اپنے لبادے میں 2 پکے پھل لیے پھرتی تھی, اور جب سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس نے انہیں تھاما تو یوں لگا 2 گرم دھڑکتے ہوئے پوٹے والی کبوتریاں اس کی مٹھیوں میں آ گئیں. یہ کیا ہے؟ آکسفورڈ پرنٹنگ پریس سے طبع کتاب ہے, کرتاس سے ابیض, تنظیم 7 سال پنجاب. آپ پڑھا رہے ہیں عورتوں کے جسم کے نازک اعضاء کو, وہ تھرکتا ہوا ایک بچہ دیکھ رہا ہے اے لیول کے اندر. اس کے پڑھنے کے بعد پھر آپ توقع کرتے ہیں کہ اس کی آنکھ میں حیا پیدا ہو جائے. آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ اپنے بچے کو آپ نظام پڑھا رہے ہیں؟ آپ ملن آف فلاس پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو, آپ پریجوڈائز پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو اندر, آپ کنٹربری ٹیلز پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو. مجھے سمجھائیے پھر آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ آپ کے بچے یہ پڑھنے کے بعد اس کی آنکھ میں حیا پیدا ہو جائے اور آپ اسے کہیں بے حیا, تجھے آپ باپ کا بھی حیا نہیں رہا. تو اس بے حیا کو بے حیا بنانے میں اسی بے حیا باپ کا کردار ہے جس سے اپنی ساری دولت کا سارا سرمایہ اس بچے کی اس تعلیم پر لگا دیا جو یہاں پر موجود ہے. آپ پڑھتے ہیں 7ویں جماعت کے بچوں کے لیے کیا ہے؟ ریپروڈکٹیو آف مین. طلبہ سائنس کے ہیں, دیکھیں کیا پڑھتے ہیں؟ سیکشل پروڈکشن,
there are various methods of sexual production in different organisms. ہاں 7ویں جماعت کا بچہ جنسیاتی چیزوں پر پڑھا ہے کہ بہت سی مختلف قسم کی ایسی چیزیں ہیں جو سیکشل پروڈکشن کیسے پیدا ہوتی ہے, بچے کیسا سیکشل طریقے پر پیدا ہوئی ہے, دیکھ پڑھا رہے ہیں. آپ کے او لیول اے لیول کے بچے چھوڑیں, یہ 7ویں جماعت کا نصاب ہے. یہ لارڈ مکالے کا خواب ہے جو اس نے دیکھا تھا کہ یہ لوگ چہرے کے لحاظ سے تو کالے ہوں لیکن دل کے لحاظ سے یہ گورے ہوں. مجھے بتائیے یہ کس قسم کا لوگ؟ آپ کیا پڑھا رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ آپ کون سا نظام دے رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ جب آپ کے بچے قال اللہ تعالیٰ و قال رسول نہیں پڑھیں گے تو یہ کچھ پڑھیں گے تو پھر اس کے بعد آپ اسے کیا توقع رکھتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے اپنے گھر میں آپ انٹرنیٹ لگواتے ہیں, آپ اپنے بچوں کو کس دینی محفل میں لے کر جاتے ہیں؟ جمعہ تک تو آپ پڑھانے ساتھ نہیں لے کر آتے, تو آپ توقع کرتے ہیں. آپ تو سینٹ میری میں چھوڑا ہوا ہے. آپ کا بچہ کیسے جمعہ پڑھنے کے لیے آپ یہاں پر آئے؟ آپ کی حکومت نے جمعے کی چھٹی ختم کر کے کیا کچھ نہیں کیا. بدبخت ہیں یہ لوگ کہ جنہوں نے جمعے کی چھٹی کو جو ختم کیا اور اس کے بعد اتوار کی چھٹی رکھ دی. مجھے سمجھ میں نہیں آتا, چاہے نام مسلم لیگ رکھا ہو لیکن یہ مسلمانوں والی کوئی بات نہیں ان لوگوں کے اندر. یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ برکیف جو برائی چیز ہے اس برائی کو ہمیں اجاگر کرنا ہے. آپ کے بچے یہاں جمعہ نہیں پڑھ سکتے ہیں. آپ کے بچوں کو ایک ہی تعلیم کا تھا رہ گیا کہ دینی تعلیم باقی بات جائے, وہ جمعے آپ کے ختم کر دیے گئے. آپ بڑی مشکل سے دفتروں سے آتے ہیں. ڈیوڈ کیمرون نے لکھا اپنا ایک مضمون, یہ امریکہ, یہ اس کا وزیر اعظم جو آپ کا انگلینڈ کا ہے, انٹرنیٹ کی تباہ کاریاں بچوں اور نوجوانوں کو اس مصیبت سے کیسے بچایا جائے. ڈیوڈ کیمرون برطانیہ کا وزیر اعظم مضمون لکھتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے واضح طور پر ہر مجرمانہ ذہن کو یہ کہہ لینے دیں جو اس کے برعکس سوچتا ہے, اب کوئی ایسی چیز نہیں جس کو انٹرنیٹ پر محفوظ جگہ کا نام دیا جا سکے جہاں سے بچوں کے استحصال کا مواد نہ حاصل کیا جا سکے. انٹرنیٹ پر تلاش کی کچھ خطرناک اصطلاحات کو بلیک لسٹ کرنا ہوگا, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصطلاح لکھنے کے بعد سرچ انجن کوئی نیا نتیجہ ظاہر نہیں کریں گے. انٹرنیٹ پر سرچ کرتے ہیں تو پھر وہ کیا ہے, سیکشل پورنوگرافی کی تمام چیزیں کیا کریں. میں انٹرنیٹ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں اور اس کے اس اثرات کے بارے میں جو ہمارے بچوں کی معصومیت پر مرتب ہو رہے ہیں, کیسے آن لائن پورنوگرافی بچپن کو برباد کر رہی ہے, اور کس طرح انٹرنیٹ کے تاریک کونوں میں ایسی اشیاء موجود ہیں جو ہمارے بچوں کے لیے براہ راست خطرہ ہیں اور ضروری ہے کہ ان اشیاء کو ختم کیا جائے. میں یہ تقریر اس لیے نہیں کر رہا کہ میں اخلاقیات کا درس دے رہا ہوں یا میں خطرے کی گھنٹی بجانا چاہتا ہوں, بلکہ میں انتہائی گہرائی کے ساتھ ایک سیاستدان اور ایک باپ کی حیثیت محسوس کرتا ہوں کہ عمل کا وقت آن پہنچا ہے. سادہ لفظوں میں یہ بات ہے کہ ہم کیسے اپنے بچوں اور ان کی معصومیت کی حفاظت کر سکیں. یہ دیکھیں برطانیہ کا وزیر اعظم چیخ رہا ہے, اور آپ کے ہاں برطانیہ کے وزیر اعظم جو کفر ہے اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ برائی کی کیا جڑیں ہیں اور یہ کہاں سے کہاں تک جا رہی ہیں, اور آپ اپنے بچوں کو خرید کر گھر میں لا کر دے رہے ہیں. آپ وائی فائی لگا رہے ہیں, اتنے وائی فائی لگا دو کہ پوری فضائیں انٹرنیٹ سے بھر جائیں, اور جہاں دیکھیں آپ کے لڑکے سڑکوں پر, بازاروں پر, گلیوں پر, ایئرپورٹوں پر, ریلوے اسٹیشنز پر, جہاں کہیں بھی حکومت آپ کے لیے خود انتظام کر رہی ہے. آپ پورنوگرافی کی ویب سائٹیں کھول رہے ہیں, یوٹیوب کھول رہی ہے, ہر الٹی سیدھی چیزیں کھل رہی ہیں, ریانی اور فحاشی کی چیزیں اس پہ پھیل رہی ہیں. برطانیہ کا وزیر اعظم چیخ رہا ہے, اس سے زیادہ سیکولر کون ہوگا, اس سے زیادہ لبرلزم کا شکار کون ہوگا. اور آپ جن کو دعویٰ ہے, جن کے پیغمبر نے کہا قل یا ایھا الکافرون, سنو اے کافرو, میں اس شے کو نہیں پوچھتا جس کو تم پوچھتے ہو, لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں پیغمبر تو نہیں پوچھتا ہوگا, ہم پوچھتے ہیں. آپ کا پیغمبر کہتا ہے کہ میں مستقبل میں بھی اس شے کو نہیں پوجوں گا, اپنے عزم کا اظہار کرتا ہے. ولا انا عابد ما عبدتم, یہ مستقبل کی آواز دے رہا ہے پیغمبر کہ میں نہ ماضی میں پوجتا تھا, نہ میں حال میں پوجتا ہوں, نہ میں آئندہ پوجوں گا. آپ کہتے ہیں میں ماضی میں مجھے یاد کچھ نہیں, میں کیا پوجتا رہا ہوں, اب بھی میں کس شے کو پوج رہا ہوں, اور آئندہ مجھے نہیں پتا میں کیا پوجوں گا. آپ کی تو یہ آواز ہے, پیغمبر کی کوئی اور آواز, آپ کی کوئی اور آواز. آواز کے ساتھ آواز نہیں تو اتباع نبی کیا ہوئی. تم نے عید میلاد النبی تو منا لینی ہے چند دن کے بعد, لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ اتباع پیغمبر کرے گا تو کرے گا کون؟ لاکھوں کروڑوں کا ملک ہے اور اس کے اندر اتباع پیغمبر نہیں ہے. لاکھوں کروڑوں کا ملک ہے, وہاں پر پیغمبر کی بات سننے والا کوئی نہیں ہے. لاکھوں کروڑوں کے مسلمان زمین پر اتنے ریت کے ذرے اور آسمان پر اتنے تارے نہیں ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ کہ وہ اپنے پیغمبر کی کوئی تباہ کر کے ایک ملک بھی دکھا دے. آپ کا اسلام دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہا ہے, پیغمبر کا اسلام ذلیل و رسوا ہو رہا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ یہاں ہمیں قائد اعظم کا پاکستان بچانا ہے. کس قائد اعظم کی آپ بات کر رہے ہیں؟
کون قائد اعظم؟ آپ اس کی ایک تقریر لے کر بات کرتے ہیں. مجھے آپ پر حیرت ہوتی جب اس طرح کی آپ بات کرتے ہیں کہ قائد اعظم کا پاکستان ہونا چاہیے. بلا شبہ قائد اعظم کا پاکستان ہونا چاہیے. تو آئیے میں بتاتا ہوں قائد اعظم کیا کہتے تھے. حیات قائد اعظم نکالیے, اسی کے صفحہ 252 پر چودھری سردار عزیز نے تقریر نقل کی قائد اعظم کی, اور کیا کہا حضرت محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا. انہوں نے صاف کہا یہ کون ہے؟ یہ وہ قائد اعظم ہے جو بیرسٹر بن کر آیا ہے لندن سے, جس کو لندن کی رنگینیوں اور سرمستیوں کا سب کچھ پتا ہے. وہ وہاں جا کر مروب نہیں ہوا ہے, وہ بھی ٹین ایج میں تھا. ٹین ایج میں اسے واپس آیا اپنا بیرسٹری کر کے. آپ تو کہتے ہیں ٹین ایج میں بچے خراب ہو جاتے ہیں, وہ ٹین ایج میں بیرسٹری کر کے واپس آ رہا ہے. ہاں, اس نے انگریزوں کے ساتھ ایک وقت گزارا ہے, بلکہ اس کی پوری زندگی انگریزانہ طرز پر تھی. نبی کی طرح بیٹھنا اٹھنا اس کا سارا طریقہ کار تھا. لیکن آخرکار اس نے کیا کہا؟ ایک آزاد اسلامی سلطنت کے بغیر اسلام کا تصور ہی باطل ہے. مسلمانوں کے نزدیک صحیح آزادی کا تصور یہ ہے کہ ایسی اسلامی حکومت کو مارز وجود میں لایا جائے جو قرآن کریم کے ضابطۂ خدا بندی کی متشکل ہو, اس جیسا ہو. مسلمان کے نزدیک ہر وہ نظام باطل ہے جو کسی انسان کا وضع کردہ ہو. اللہ اکبر. کیونکہ اس کے پاس ایک محکم دستور قرآن ہے جو اس کی ہر موقع پر اور ہر زمانے میں رہنمائی کرتا ہے. کس محمد علی جناح کو گالیاں دیتے ہو؟ کس محمد علی جناح کو تم سیکولر کہتے ہو؟ کس محمد علی جناح کو کہتے ہو کہ اس کی تقریر 14 اگست کی تقریر دیکھو پڑھو؟ مجھے تو حیرت ہوتی تم اس 14 اگست کی تقریر کو لیے پھرتے ہو. 400 حوالے ہیں جو اس کی آگے پیچھے کی تقریروں سے نکل کیے گئے, جس میں یہ ہے کہ قرآن اور سنت, قرآن سنت, قرآن اور سنت. اس ملک کا نظام بھی اس قرآن اور سنت ہوگا. اگر یہی کچھ سیکولر کرنا تھا اور یہی لبرلزم رہنا تھا تو پھر آپ اس ملک سے الگ کی ہو کر آئے انڈیا سے. کس وجہ سے آپ اس ملک سے الگ ہو کر آئے؟ قائد اعظم کا کیا کریں گے؟ باقی تقریروں کو کیا دریا برد کر دیں گے؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ قرآن میں آتا ہے لا تقربوا الصلاۃ, کہ نماز کے قریب نہ جاؤ, اور اگلی وہ آیت نہ پڑھے وانتم سکارا, کہ جب تم اس وقت نشے کی حالت میں ہو. یہ تو ایسے ہی ہے. اس کی ایک تقریر کو بنیاد بنا کر آپ نوجوان نسل کو گمراہ کر رہے ہیں اور اس کو غلط راہوں پر لے کر جا رہے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلیے. رسول اللہ اسلامی ریاست کا کیا ڈھانچہ پیش کرتے ہیں؟ نفاذ اسلام اور ایک عالمگیر امن اور عالمگیر خوشحالی پیغمبر آپ کو دیتا ہے. پیغمبر کے زمانے میں آپ کو دیکھے جائیں, مجھے دکھائیں جرم کی تعداد کتنی تھی. اتنے 10 سال حکومت کی تو 2-1 کیس آئے زنا کے, اور وہ بھی کیس زنا کے یہ نہیں کہ پکڑے گئے, وہ خود حاضر ہوئے پیغمبر کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ پاک کر دیجئے ہمیں. ایسا ایمانی جذبہ آپ پیدا کرتے ہیں. آپ تو گناہ کر کے اگر پکڑے جائیں تو ایک وکیل ہائر کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ہمارے گناہ کو جواز بخشو, ہمارے گناہ کو دلائل دو, ہمارے گناہ کو محفوظ کرو, اور ہمیں کسی طرح سزا سے محفوظ کر لو, کیونکہ ہم عیاشی کرنا چاہتے ہیں اور عیاشی کریں گے باہر نکل کر. اس لیے تو یہ دندناتے مجرم آپ کے سامنے آ رہے ہیں. آپ کا نظام تعلیم آپ کے اندر وہ ایمانی کیفیت ہی پیدا نہیں ہونے دینا چاہتا جو ایمانی کیفیت حضرت ماعز اسلمی اور حضرت غامدیہ کے اندر تھی رضی اللہ عنہ. ہاں, کہ انہوں نے خود پیغمبر کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا. آپ کے ہاں اگر کہتے ہیں کہ چوروں کے ہاتھ نہیں کٹیں گے تو پھر کیا کرو گے؟ اس کو جرمانے کرو گے, ان کی کیا اصلاح کرو گے اگر ہاتھ نہیں کٹیں گے؟ تو آپ کے ملک کے اندر یہ کس قسم کا سیکولر نظام چل رہا ہے؟ آپ کیا آئین سے صرف ایک فکرہ اڑا دینا چاہتے ہیں کہ قرآن اور سنت نکال دو اس آئین کو تو یہ ملک سیکولر؟ اسی پر بحثیں ہوتی ہیں نا کہ اس ملک کا آئین قرآن اور سنت ہوگا. آپ کی پارلیمنٹ ساری کی ساری سیکولر, آپ کا سینٹ سیکولر, آپ کے حکمران سیکولر, آپ کی عوام سیکولر, آپ کے مولانا سیکولر. ایسے ایسے آپ دین کے نام پر لوگوں کو دانشوروں کو پیدا کریں, وہ سیکولر. آپ کا 5واں کالم آپ کا میڈیا سیکولر, آپ کے سب لوگ سیکولر. آپ کی رسومات ساری کی ساری کفر کی رسومات, شادی کی, آپ کی مرنے کی ساری رسومات بدعات کفار سے آپ مستعار لے کر کرتے ہیں. تو پھر مجھے اس کے بعد بتائیے کہ آپ کون سی ایسی چیز اس ملک کے اندر اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے آپ سے سیکولر تو آپ پہلے ہی ہے. آپ فکرہ لکھیں یا نہ لکھیں اس ملک کے آئین کے اندر کہ اس ملک کا آئین قرآن و سنت کے مطابق ہوگا, آپ لکھیں یا نہ لکھیں اس کا آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لکھا ہے تو لکھا پڑا ہے. قرآن نے نہیں لکھا کہ آپ تم چوری مت کرو, جھوٹ مت بولو, زنا نہ کرو. پھر بھی اگر آپ کرتے جائیں تو پھر آپ کو گھر میں قرآن رکھنے کا فائدہ ہے یا نہیں؟ آپ کے لیے تو دونوں چیزیں برابر ہیں. یہ تو کوئی صورت نہیں ہو سکتی ہے. بچوں کو مسیحی مشنری اداروں میں پڑھائیں گے, مدرسہ نہیں جانے دیں گے. نافرمان, بدتمیز, مادہ پرست, دنیا کے دل دادا بچے پیدا کر رہے ہیں آپ. ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنے والے بچے پیدا کر رہے ہیں آپ.
وہ بچے آپ کے ساتھ بد زبانی کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، اور بچوں کے خواب کیا ہیں؟ ملیں ہیں بڑی بڑی چھوٹی چھوٹی عمر کے بچوں کے منہ سے جب میں بڑی بڑی گاڑیوں کے ماڈلز کے نام سنتا ہوں تو حیرت زدہ رہ جاتا ہوں. گاڑیوں کے ماڈلز یاد ہیں بچوں کو کہ یہ بچوں کی راہ بتا رہی ہے. وہ چھوٹی سی چٹکی فضا میں اڑا کر دیکھو، تمہیں پتا چلے گا کہ فضا کا رخ کیا ہے، ہوا کا رخ کیا ہے، اسی سے پتا چل رہا ہے. آپ کے بچوں سے پوچھ لیں خدا کتنے ہیں تو وہ 3 کر کے مجھے اشاروں سے بتاتے ہیں کہ ہم فلاں اسکول میں پڑھتے ہیں، مسیح اسکول میں 3 خدا ہیں. ہمارے تجربے میں آئی بات. ہم بچے کو سکھاتے ہیں کہ بچے کہو ایک خدا، بچہ پھر کہتا ہے 3 خدا. آپ کے اوپر صبح صبح آپ کے بچے مشنری اسکولوں کے اندر تلاوت کی جاتی ہے بائبل کی، اس کے علاوہ کچھ اور صورت باقی نہیں رہ گئی ہے. اور مجھے تازہ خبر ملی ہے کہ یہ خوش آپ کے علاقے کی طرف اس طرح کے کام ہوتے ہیں کہ وہاں سوائے مشنری اسکول کے کوئی اچھا مشنری اسکول نہیں، جس کی وجہ سے پھر بھی لوگوں کو بعد لینا خاصا بائبل ڈیلی سننی پڑتی جس میں کفر بکا جاتا ہے، اور آپ کے پاس کوئی تعلیمی ادارہ نہیں ہے. آپ تو ایک مرکز دین الخارج کے لیے ہم یہاں پہ کوشش کرتے ہیں، وہ نہیں 10 مرلے کا بن رہا. وہاں پر ایکڑوں کے ایکڑ سال سکول کو دیکھیے وہ بن گیا ہے، اور آپ آرام سے بیٹھے ہیں اور اپنی نسلوں کو ان کی گودوں میں ڈال رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں آپ کے بچے؟ پھر خوبصورت لڑکیوں کیوں نہ تلاش میں ہوں، ان کی آئیڈل کیوں نہ آپ کے گھروں کے اندر طلاقیں ہوں. چھوٹی عمر کے لڑکے لڑکیوں جب آپ شادیاں کرتے ہیں تو طلاقیں دے دیتے ہیں. کیوں؟ وہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہیں. انہوں نے اے لیول او لیول میں اکٹھے ہو کر پڑھا ہے، وہ اکٹھے دیکھتے ہیں کہ اب اس لڑکی کے بعد یہ لڑکی زیادہ خوبصورت ہے، میرے نکاح میں تو وہ آنی چاہیے تھی. ایک کا ذائقہ چکھا، اب دوسری کا ذائقہ مجھے چکھنا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں باقی رہ جاتا ہے. میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، یہ نت نئے موبائلوں کے فون سیٹ آپ خریدنے کے لیے بچے بھی تو یہی ہوں گے نا. پھر آپ ہر وقت بوٹنگ اور کاروں کی برج العرب میں رہنے کی آپ کی بچوں کی خواہشیں ہیں، لندن کے بڑے کانٹیننٹل ہوٹلز کے اندر رہنے کی خواہشیں ہیں. وہ ان کی خواہشیں یہ نہیں کہ حجمرہ صرف وہ ایک برائے نام ہم سال کے پورے 360 دن میں تو ہم جینز پہن لیتے ہیں، پھر ایک دن میں ہم نماز عید یا جمعہ پڑھنے کے لیے شلوار قمیض پہنتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں. یہی تو ہمارا اصل ہے، یہی تو ہماری سب چیزیں ہیں. اس کے علاوہ ہمارے اندر اور کون سی چیز ہے؟ ہمارا لباس بتا دیتا ہے ہمیں، ہماری وہ چوری کا پتہ دیتا ہے ہمارے دل کی. تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ انٹرنیٹ کی دنیا دیکھ دیکھ کر آپ خوش ہوتے ہیں کہ کیا میرا اسمارٹ بیٹا ہے اور کیا میری انٹیلیجنٹ بیٹی ہے کہ وہ اسکول اور کالج میں جاتی ہے اور وہاں پہ وہ انعام لے کر آتی ہے اور ٹیبلوں کے نام پر بے حیائی اور فحاشی پھیلتی ہے، ڈراموں کے نام پر بدکاریاں پھیلتی ہیں، اور وہ لڑکے مل کر دیکھتے ہیں. تو پھر آپ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ پھر یہی ہوگا جب نتنے ڈیزائن اور نتنی چیزوں کے ساتھ وہ بچہ آپ کے جائے گا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اس کو ہر شاید نہیں چاہیے، اب اس کو ماں باپ بھی نئے چاہیے. اس لیے پھر اولڈ ہوم آپ کا مقدر بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے گھر اور اپنے دل اور اپنے دماغ سے ہر اس چیز کو نکال دینا چاہتا ہے جو چیز اولڈ ہو چکی ہے. اس کے لیے اولڈ از گولڈ نہیں ہے. وہ کہتا ہے اولڈ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے، مجھے اپ ڈیٹ رہنا چاہیے. پھر آپ کا مقدر کیوں نہ ہوگا؟ اب اولڈ ہومز آپ کے ہاں بھی بن گئے ہیں، ان کے ہاں تو پہلے ہی بن گئے تھے 50 سال پہلے، آپ کے ہاں اب تیار ہو گئے. اب آپ جائیے، آپ ہوں گے، لیرے ہوں گے، مایوسیاں ہوں گی، اور آپ کا جنازہ پڑھنے والی میونسپلٹی ہوگی یا پھر کوئی NGO ہوگی. آپ کو دفن کرنے کے لیے کوئی آپ کا بچہ نہیں آئے گا، فون پر کہہ دے گا خرچ کا بل بھجوا دیجیے، ابا کو دفنا دیجیے. آپ کو پھر پتا چلے گا کہ پھر اس وقت ہم نے کیا بویا تھا، کیا کاٹ رہے ہیں. آپ نے صدقہ جاریہ کی جو اپنی اولاد کی شکل میں چیز پیش کرنا تھی وہ منقطع آپ نے اپنے ہاتھ سے کر دی ہے. اب آپ کس چیز کو چاہتے ہیں کہ اب آپ گناہ جاریہ آپ کو ملے گا، کیونکہ آپ گناہ کا بیج بو کر گئے ہیں، گناہ کو دنیا کے گود میں ڈال کر گئے ہیں اور گناہ کے ہاتھ گناہ دے کر گئے ہیں. تو پھر اب آپ کا وہ بچہ جب رات کو ناچے گا تو پھر وہ اور کسی کے ساتھ ڈرنک کرے گا اور شراب اور زنا کرے گا تو یہ ثواب تو پھر آپ کو جناب جنت پہ پہنچائے گا ہی. یہ وہ جنت ہوگی جس جنت کے اندر جو آپ نے مظلومہ طور پر خیال کر لی کہ شفاعت سے سارے کام بن جائیں گے. میرے گناہ گاروں نہ گھبراؤ کہ شفاعت ان کے گھر کی ہے. تم شفاعت پر تکیہ اور بھروسہ کرنے والوں سن لو، پیغمبر شفاعت اس کے لیے بڑھیں گے جس کی بات میں کچھ کمی کوتاہی ہوگی. جہاں پر یکسر رسولوں سے منحرف ہو جائے، جہاں اصولوں کو چھوڑ دیا جائے، جہاں مفاہمت اور رواداری اور مادی ترقی کے نام پر اور مٹیریلزم کے نام پر آپ ترقی کی راہوں پر اپنے آپ کو گناہ کی دنیا کے سپرد کر دیں، وہاں پیغمبر کی شفاعت سے امید رکھنا آپ جیسے لوگوں کی کوئی احمقوں کی جنت ہوگی، کسی سچے مسلمان کا خواب نہیں ہوگا. میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں اپنے آپ کو بچائیے. دیکھیے ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں، کس مقام پر ہم کھڑے ہیں. یہ کون سی جگہ ہے جہاں پر آ کر ہم کو لا کھڑا کر دیا گیا ہے. خدا را اس وطن عزیز کو بچانے کے لیے کوشش کریں، ہر اس ادارے کو مستحکم کریں، ہر اس چیز کو اور اس ذریعے کو پھیلائیں. اپنے گھروں میں جا کر دیکھیں کہ آپ کے گھر میں کتنا دینی لٹریچر موجود ہے. اگر نہیں ہے تو ہم سے لے. لٹریچر عام فہم میں ہر چیز مل جاتی ہے.
لیکن آپ نے تو کبھی ہم سے کنسلٹ نہیں کیا. کیوں؟ آپ سائیکو پیشنٹ ہوں گے تو ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں گے, عالم سے نہیں پوچھیں گے کہ میری سائیکی کا علاج کیا ہے. آپ ڈپریشن اور ٹینشن کے مریض ہوں گے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے کوئی میڈیسن دیں جس سے میری ٹینشن اور ڈپریشن ختم ہو جائے. لیکن آپ ہمارے طرف تو تصور نہیں کریں گے, رخ نہیں کریں گے ہمارا. کیوں؟ آپ کو نہ آپ کے گھر میں نہ حدیث رسول کا کوئی صحیح سیٹ موجود ہے, نہ بترجمہ قرآن موجود ہے, نہ آپ کے گھر میں دینی اصلاحی لٹریچر موجود ہے. آپ کی بیوی, آپ کے بچے آپ سے نت نئی چیزوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, لیکن نہیں کر رہے تو خدا اور رسول کی ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ آپ نے پیدا کی نہیں ہے. اور وہ جو بیوی بھی آپ کو جہنم لے جائے گی, یہ اولاد بھی آپ کو جہنم لے جائے گی, اور یہ دھکا لگا رہے ہیں آپ کو اس کے اندر گرانے کا. بیدار ہو جائیے, خدا را بیدار ہو جائیے, ورنہ پیغمبر قیامت کے دن اس پیغمبر اکرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا آپ منہ دکھائیں گے. یہ نیو ایئر نائٹ, ابھی اس کے بعد ویلنٹائن ڈے آئے گا, اس کے بعد پھر کوئی اور چیز آئے گی, اور آپ کو دن بدن اپنا روشن چہرہ جسے آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس آئینے کے اندر یہ دن دکھاتے ہیں. یہ دن بھی آئینہ ہے. ہم کہتے ہیں یہ دن منانا, میں کہتا ہوں یہ دن آئینہ ہے جو آپ کو ہر سال آپ کے اندر کی الٹرا ساؤنڈ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو تمہارا جو دماغ ہے اس کو کون سا سیکولرزم کا دیمک چاٹ رہا ہے, کون سی گھن لگ گئی ہے تمہارے دل کو, کون سا روگ لگ گیا ہے تمہارے دل کو, جس کی بنا پر یہ نسلوں کی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں. یا الہی اس وطن عزیز کو محفوظ رکھ ان تمام چیزوں سے. یا اللہ ہمارے گھروں کو محفوظ رکھ ان تمام چیزوں سے. یا اللہ ہمیں بیدار کر دے. یا اللہ ہم سوئے ہوئے ہیں ہمیں جگا دے. یا اللہ یہ ضمیر جو ہمارے مردہ ہو چکے ہیں ان کو جھنجھوڑ دے. یا اللہ ہمیں سیدھے راہ پر لگا دے. یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پر لگا دے. یا اللہ ہدایت یافتہ بنا دے, ہدایت دینے والا بنا دے. ہماری بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا اللہ ایسے بنا دے کہ تجھے پسند آ جائیں. یا اللہ ایسے بنا دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو ہو کر پیش ہو سکے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بن کر حضور کا جھنڈا تھام سکیں, اپنی اولادوں کو وہ جھنڈا جو ہم نے پکڑ رکھا ہے وہ ان کو ٹرانسفر کر سکیں. یا اللہ تو بڑا کریم ہے, تو نے اپنے بندوں پر بڑا رحم کیا ہے, تو ایک اور رحم اپنے بندوں پر کر دے. یا اللہ بڑی مشکل سے یہ وطن لیا لاکھوں قربانیوں کے بعد. اللہ اس کی بنیادوں میں شہیدوں کا لہو ہے, بہو بیٹیوں کی عزتیں ہیں, بزرگوں کی سجدے ہیں, ماؤں کے آنسو ہیں. خداوند عالم تو رحم کر, تیرے رحم کے ہم طلبگار ہیں. تو فضل کر کے تیرے فضل کے طلبگار ہیں, اور تو کرم کر کے تیرے کرم کے ہم طلبگار ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اما بعد. حاضرین, تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مورخہ 5/1/2014 بوقت 9:30 بجے شروع ہوگا. احباب سے شرکت کی اپیل ہے, اور نئے سال کی اسلامی ڈائری عابد مسعود صاحب سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. 110 روپے اس کی قیمت ہے, کوئی زیادہ قیمت نہیں ہے. ایک چیز بھی آپ روز یاد کریں گے اس میں سے تو آپ کو سال میں 365 چیزیں یاد ہو جائیں گی. اچھے شعر ہیں, اچھی کوٹیشنز ہیں, قرآن کریم کی آیات ہیں سلیکٹیو, اور پھر اس کے علاوہ وہاں پر قرآن کریم کی احادیث نبوی بھی ہیں, اور بڑے بڑے بزرگوں کے اقوال ہیں جو زندگی کے لیے مشعل راہ ہیں. آپ کو چاہیے کہ اس کے ساتھ وابستہ ہوں. تحریک اسلامی پاکستان کے پچھلے دن نوجوانوں کا اجتماع تھا, وہ منسوخ ہوا. تو ہم نے اصل میں یہ دیکھا ہے کہ تحریک کے حوالے سے جو سب بھی چیزیں ہیں وہ آپ لوگوں کی بیداری چاہتی ہیں. دیکھیں, تحریکیں چلتی ہیں تو اس بنا پر چلتی ہیں کہ آپ لوگوں کا تعاون ہو. آپ لوگ آ تو سکتے ہیں, آدھا گھنٹہ 15 منٹ آپ کے اگر نکالے دشوار ہیں, تو پھر آپ کس چیز کی توقع رکھتے ہیں کہ ہم آپ کے گھروں میں جا کر ایسی گولیاں اور انجیکشن آپ کو لگا دیں جس سے آپ مسلمان ہو جائیں. نہ آپ دکانیں چھوڑتے ہیں, نہ آپ اپنے مکان چھوڑتے ہیں, نہ گھر چھوڑتے ہیں, نہ ٹھنڈے بسترے چھوڑتے ہیں. بھائی, یہ ٹھنڈک کا عذاب جو اس وقت آیا ہوا ہے, قرآن کریم میں کہا اللہ نے جہاں آگ کا عذاب ہے وہاں ٹھنڈک کا عذاب بھی میں دوں گا.
اس کا بھی ذکر ہے. اتنی ٹھنڈ والے علاقے میں وہاں پر جہنم کا ہے کہ جہاں پر آپ کو اللہ تعالیٰ وہاں بھجوا دے گا اور آپ ٹھنڈ سے تڑپیں گے. وہاں پر صرف ایک ہی عذاب نہیں ہے کہ آگ کے عذاب سے اللہ نے ڈرایا ہے، ٹھنڈ کے عذاب سے بھی اللہ نے قرآن کریم میں ڈرایا ہے. تو یہ اس سے بڑھ کر عذاب ہوگا. جس ٹھنڈ سے آپ ڈر رہے ہیں نا، اس سے بڑھ کر ٹھنڈ. مائنس جب آپ کو کر دے گا 1000 یا 1,00,000 تو کیا کریں گے آپ؟ وہاں پر مائنس پر چلے جائے گا. اور اس کے لیے کوئی شے مشکل نہیں ہے. اس اللہ کے لیے ہر چیز پر وہ قادر ہے. تو آپ اس ٹھنڈ ہو یا گرمی ہو، دونوں میں عذاب کو مد نظر رکھا کریں. دونوں چیزوں کے اندر اللہ سے پناہ مانگا کریں. اور دونوں چیزوں کے اندر جب آپ کو نیکی اور بدی دونوں کے درمیان کوئی اس طرح کا کام کرنے کا وقت آئے تو موسم کے حساب سے ہی تعین کر لیا کریں کہ میں یہ کام کروں کہ نہ کروں. کہ یہ گرمی نہیں برداشت ہو رہی تو وہ گرمی کیسے برداشت کروں گا؟ پھر گناہ چھوٹ جاتا ہے. اگر کہیں یہ سردی برداشت نہیں ہو رہی تو وہ سردی کیسے برداشت کروں گا؟ اللہ نے موسموں کے اندر بھی ہماری ذہنی بیداری کا سامان رکھا ہے. ہم بڑے بدبخت ہیں، بہت ہی بدبخت ہیں. ہم کہتے ہیں کہ تم چاہے کوئی شبدہ، جیسے وہ کوئی بھی چیز ہمیں جو ہے نا دکھا دو، کوئی معجزہ، ہم نہ مانیں گے. جیسے دیکھا نا کفار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دکھایا؟ چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دکھائے. کہا ابو جہل آنکھ مل کر دیکھ لو، پھر نہ کہنا مجھے. تو پھر بھی وہ ابو جہل مانا نہیں. تو کیا ہم ابو جہل ہیں؟ اس بارے میں ہمیں سوچنا ہے. یہاں تو ابو بکر صدیق کی طرح کے مسلمان ہیں. 2 ابوؤں میں سے ایک ابو تو آپ کو بننا پڑے گا، یا ابو بکر صدیق کی طرح اسلام کا معاون، یا پھر ابو جہل کی طرح اسلام کا مخالفت کرنے والا. مرکز الدین الخالص کے لیے آپ لوگوں کی یہ جو تعاون ہوتا رہتا ہے، یہ ہم جمع کرتے رہتے ہیں. اگرچہ یہ ہزاروں میں ہو رہا ہے یا روپوں میں ہو رہا ہے، لیکن ہمارے لیے بڑی یہ باعث تقویت ہے. مرکز کے لیے دن رات کوشاں ہیں. لوگ پوچھتے ہیں اس کے بارے میں، باہر کے ملک سے کالز آتی ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ بتائیں. تو میں دن رات اس کے لیے کوشاں ہوں. چاہے ہمیں 5-7 مرلے ہی زمین مل جائے، اب ہم نے فیصلہ کیا ہم اسی پر بیٹھ جائیں گے. ہم یہ ایکڑوں کے چکر میں یا اس میں اتنے مرلوں کے چکر میں ہم ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ جو صاحب ثروت ہیں ان کے دلوں کو کھول دے اور ان کو بیدار کر دے. یا اللہ جو ہم میں سے ہزاروں دینے والے ہیں وہ ہزاروں دیں، جو روپے دینے والے ہیں وہ روپے دیں، اور جو ہماری راہ میں لاکھوں دینے والے ہیں ان کو لاکھوں دینے کی توفیق عطا فرمائے. برکیف افراد ملتے ہیں تو آپس میں مل کر کام کرتے تو کام بنتے ہیں. اس طرح اگر آپ کہیں گے کہ بغیر ان کے تو اللہ کا دین محتاج نہیں ہے. جہاں صاحب ثروت لوگوں کو اتنا دے رکھا ہے وہ اوروں کو بھی دے گا. فیصلہ کرنے والی بات ہوتی ہے، ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا. فیصلہ کریں کہ ہمیں کہاں پر بیٹھنا ہے. برکیف یہ استدعا میں نے باہر کے لوگوں تک پہنچائی ہے. ایک آدمی نے مجھے مزید جو ہے وہاں سے بھجوانے کی جو توقع دلائی، ایک امید دلائی ہے کہ میں آپ کو یہ اور پیسے بھجواؤں گا تو جلد ہی ہم چھوٹا موٹا ایک مرکز لے کر اس پہ بیٹھ جائیں گے. تو پھر اللہ آگے برکت ڈالنے والا ہے. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. ہمارے شفیق الرحمان صاحب نے اس وقت وہ سعودی عرب میں ہیں اور مدینہ شریف میں ہیں، تو وہاں سے آپ سب ساتھیوں کو سلام بھجوایا ہے اور کہا کہ میں نے آپ سب کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر درود شریف پڑھا ہے اور سلام پڑھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے سلام کو قبول فرما لے. میرے ایک بڑے عزیز دوست ہیں بلال صاحب، وہ مکہ معظمہ میں رہتے ہیں. ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. عفیفہ بڑی اچھی خاتون تھی. مولانا صاحب وہاں پر گئے، ہم گئے تو انہوں نے بہت خدمت کی. بڑی خوبی ان کی یہ تھی کہ ان کے ہاں جب مہمان نہیں آتا تھا تو دعا کر کے مہمان کے لیے دعا کرتی تھی کہ یا اللہ میرے ہاں مہمان آیا میں اس کی خدمت کروں. حاجیوں کی خدمت کرنے پر اس خاتون نے انتہا کر دی اور میں حیران تھا. ایک دن میں اتنے کھانے بنا کر کئی آدمیوں کو وہ بھجواتی رہی ہیں. اور پھر وہ یہاں پہ کینسر کی مریضہ تھیں. انہوں نے کہا کہ مجھے واپس مکہ ہی لے جاؤ، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، وہیں مرنا چاہتی ہوں. تو وہ جنت المعلیٰ کے اندر دفن ہوئی ہیں اور حرم شریف میں ان کا جنازہ وہاں پر ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسی خواتین جو نیک ہوتی ہیں ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور ہم سب کو انہی کی طرح کی ایسی عفیفہ خواتین ملیں جو دعائیں مانگ کر مہمان گھر میں آئے تو اس کی خدمت کرنے کے لیے تیار رہیں. ورنہ خواتین کا جو رد عمل ہے وہ تو چاہے کہ کب بنانے کو تیار نہیں ہے. اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ٹی وی کے گھنٹوں آگے بیٹھ کر وہ ڈرامہ تو دیکھیں گی اسٹار پلس کا، لیکن آپ کے آئے ہوئے دینی مہمان کو چاہے کہ کب بنا کر نہیں دیں گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی خواتین سے اور ایسے بچوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں وہ ان خواتین اور بچوں کو راہ راست پر لے آئے
جو دین کے ساتھ ہمارے ساتھ تعاون کرتے رہیں. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکافرۃ والمشرکین. اللہم اشف کل مریض. اللہم رد کل غریب. اللہم اقض دین کل مدین. اللہم اصلح کل فاسد امور المسلمین. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.